الحمدللہ علی رب الارض والسماء والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الطین والماء وعلی آلہ واصحابہ والعلماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک نہایت ہی اہم مسئلے کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مہر معجل اور غیر معجل کے اوپر زکوٰۃ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس میں آیا زکوٰۃ فی الفور لازم ہوگی یا بالتاخیر لازم ہوگی؟ تو اس حوالے سے شریعت مطہرہ کی روح سے ابتداءً مہر کی دو صورتیں ہیں، ایک مہر معجل ہوتا ہے اور ایک مہر غیر معجل ہوتا ہے۔ جو مہر معجل ہوتا ہے اس میں اس کی ادائیگی فی الفور دینا طے پایا جاتا ہے۔ جو مہر غیر معجل ہوتا ہے اس میں اس کی ادائیگی فی الفور دینا طے نہیں پایا جاتا، بلکہ اس کا عموماً ہمارے ہاں مطالبہ بوقت طلاق یا بوقت وفات ہی کیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک اس کے اوپر زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو مہر معجل کے اندر چونکہ عورت کا فی الفور حق ثابت ہو جاتا ہے، لہٰذا عورت فی الفور اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، حتیٰ کہ مہر معجل کے اندر عورت اپنے مہر کے مطالبے کے پیش نظر مرد کو اپنے پاس آنے سے روک بھی سکتی ہے۔ شوہر کے لیے اس حوالے سے زبردستی کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اولاً اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ عورت کا جو مہر معجل ہے اس کی ادائیگی کرے۔ بہرحال اگر عورت شوہر کو اپنے پاس آنے سے نہیں روکتی، کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، سال یا چند سال گزر جاتے ہیں، تو مہر معجل کے اندر اگر اس کی مقدار کم از کم 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے، کم از کم 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو مہر معجل کی رقم جو ہے یا مالیت اس کی پہنچ جاتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہی سال مکمل ہوگا تو اس عورت کے اوپر بقیہ شرائط زکوٰۃ کے ہوتے ہوئے اس مہر کی زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اگر چند سال اس کے اوپر گزرتے ہیں تو اتنے سالوں کی زکوٰۃ اس عورت کے اوپر لازم ہو جائے گی، لیکن اس کے اندر ادائیگی فی الفور عورت کے اوپر لازم نہیں ہوگی۔ یعنی مہر معجل کے اندر اگر سال گزر جاتا ہے، زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، تو مہر کے اوپر جو ہی سال گزر گیا تو فی الفور عورت کے اوپر اس کی ادائیگی لازم نہیں ہے، بلکہ ادائیگی اس وقت اس عورت کے اوپر شرعی اعتبار سے لازم ہوگی کہ جب وہ عورت 52.5 تولے چاندی کا جو نصاب ہے، نصاب زکوٰۃ ہے، اس کے 5ویں حصے کے اوپر قبضہ کر لے۔ جو ہی وہ اس کے 5ویں حصے کے اوپر کم از کم قبضہ کر لے گی، اس کو اتنا جناب مہر کم از کم مل جائے گا، تو ایسی صورت کے اندر اس 5ویں حصے کا جو 2.5% حصہ ہوگا اس عورت کے اوپر شرعی اعتبار سے بطور زکوٰۃ کے دینا لازم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے اندر بہتر یہی ہوتا ہے کہ عورت جو ہی سال مکمل ہوا تو مہر معجل کی جو زکوٰۃ اگر اس کے اوپر بنتی ہے تو فی الفور ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرتی رہے۔ اور جہاں تک مہر غیر معجل کا معاملہ ہے تو مہر غیر معجل کی جو زکوٰۃ ہے وہ ہر سال لازم نہیں ہوتی۔ اس میں چونکہ مطالبہ بھی فی الفور نہیں ہوتا، تو مہر غیر معجل کی جو زکوٰۃ ہے وہ ہر سال لازم نہیں ہوتی، بلکہ جو ہی عورت کو طلاق واقع ہوگی یا اس کا شوہر وفات پا جائے گا، وفات پانے کے بعد یا طلاق ملنے کے بعد وہ عورت جب اس مال کے اوپر قبضہ کر لے گی، مال کے اوپر جو اس کا مہر غیر معجل ہے اگر وہ کم از کم 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، اس کے اوپر قبضہ کر لے گی۔ قبضہ کرنے کے بعد بقیہ شرائط زکوٰۃ کے ہوتے ہوئے جب اس کے اوپر سال گزرے گا تو پھر اس کی زکوٰۃ اس عورت کے اوپر شرعی اعتبار سے لازم ہوگی، اس سے پہلے اس عورت کے اوپر اس مہر کی زکوٰۃ شرعی اعتبار سے لازم نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ان دونوں فرقوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے اوپر زکوٰۃ کا معاملہ ہے، تو اس حوالے سے دیکھ لیا جائے۔ جو مہر معجل ہوتا ہے اس کے اندر کوشش کی جائے کہ ہر سال اس کے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے، اور جو مہر غیر معجل ہوتا ہے اس کا معاملہ پھر زکوٰۃ کا بعد میں اس کے متعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے علماء نے اس مسئلے کی صراحت فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فتاوی رضیہ شریف کے اندر بھی اس طرح کا مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ معجل مہر سے جب بقدر خمس نصاب وصول ہو اس وقت عورت پر زکوٰۃ واجب الادا ہوگی، اور پہلے دیتی رہے تو بہتر ہے۔ اور یہ مہر جو عام طور پر بلا تعین وقت باندھا جاتا ہے، جس کا مطالبہ عورت قبل موت و طلاق نہیں کر سکتی، اس پر زکوٰۃ کی صلاحیت بعد وصول ہوگی۔ لہذا اس میں جو زکوٰۃ کا معاملہ ہوگا وہ اسی وقت ہوگا جب عورت اس مہر کو وصول کر لے گی، اس میں بقیہ شرائط بھی پائی جائیں گی، اس سے پہلے اس عورت کے اوپر شرعی اعتبار سے مہر غیر معجل کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق احکامات کو توجہ سے سننے، عمل کرنے، امت مسلمہ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔